جیسے آپ گاڑی چلا رہی ہیں تو گاڑی آپ اتنی احتیاط سے چلاتی ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں وہ ہو سکتے ہیں کہ مجھے ٹکر ماریں، تو میں نے اپنی گاڑی کو بچانا ہے۔ اسی طرح آپ یوں سمجھیے کہ ہر گزرنے والا مرد وہ آپ کے ناموس کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے، اپنے ناموس کی گاڑی کو بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈرائیور کبھی غافل نہیں ہوتا کہ جی میں تو چلتا رہوں، دوسروں کو چاہیے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، نہیں، خود ڈرائیور اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے۔ اسی طرح جوان بچی کو اپنے آپ کو خود محفوظ کرنا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے۔ شریعت نے اس کی ابتدا ہی ایسے کر دی کہ فرمایا کہ مخلوط محفلوں سے پرہیز کرو، منع فرما دیا۔ چنانچہ عورت فقط ان مردوں کے سامنے آ سکتی ہے جو محرم کہلاتے ہیں، جہاں حیا کا رشتہ ہے، جہاں جنسی ہوس ناکیاں ختم ہو جاتی ہیں، الفتیں محبتیں سچی ہوتی ہیں، جیسے باپ کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، یہ محرم رشتے ہیں۔ اور جہاں اس سے ایک قدم آگے بڑھا اور نگاہوں میں لالچ آ جاتی ہے، ہرس آ جاتی ہے، ہوس آ جاتی ہے، شریعت نے وہاں پردے کا حکم دے دیا۔ اس لیے کئی غیر محرم جو گھروں میں رہتے ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ نبی اسلام نے فرمایا الکور موتن، کہ دیور تو موت ہے۔ اب یہ ایسا غیر محرم ہوتا ہے کہ رہتا بھی قریب ہے اور ہوتا بھی غیر محرم ہے، تو عورت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ کیا کہ غیر محرم سے حد الوسع بات ہی نہ کرے۔ بچیاں یہ دستور بنا لیں، اصول بنا لیں کہ انہیں غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، موقع ہی نہ آئے غیر محرم سے بات کرنے کا۔ وہ اس قدم پہ اپنے آپ کو روکیں کہ نہ تو غیر محرم کو دیکھنا ہے، نہ غیر محرم کو اپنا جسم دیکھنے کا موقع دینا ہے، اور نہ اس سے بات کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر شیطان کو درمیان میں فنکشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی غیر محرم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، شیطان ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف رغبت پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کی طرف میلان پیدا کر دیتا ہے، تو شیطان کو درمیان میں کیٹلسٹ بن کر کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے ایسا موقع ہی نہ آئے کہ کہیں غیر محرم کو رکا لکھنا پڑے، ٹیلی فون پر بات کرنی پڑے یا آمنے سامنے بات کرنی پڑے۔ ایسا موقع ہی نہیں آنا چاہیے۔ اس موقع سے جو بچی بچ گئی اس نے اپنی عزت کو بچا لیا۔ آج کل ان ملکوں میں ایک نئی مصیبت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کی اجازت سے اپنے پاس سیل فون رکھ لیتی ہے۔ ایک ملک سے ابھی یہ عاجز ہو کے آیا، وہاں پر یہ سنا کہ 90% سے زیادہ جوان بچیوں کے پاس سیل فون ہوتے ہیں، سکولوں میں بھی اپنے بستوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب سیل فون پہ وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کو کالیں آ رہی ہیں اپنے کزنوں کی، اپنے کلاس فیلوز کی۔ یہ سیل فون نہیں، حقیقت میں اس بچی کے ہاتھ میں ہیل فون ہے۔ اس کو سیل فون نہیں کہنا چاہیے، اس کو ہیل فون کہنا چاہیے۔ یہ جہنم کا فون ہے اس کے ہاتھ میں، اور اس کو جہنم سے کالیں آ رہی ہیں کہ تم جلدی میرے اندر آؤ، میں تمہارے لیے تیار بیٹھی ہوں۔ یاد رکھنا کہ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر محرم کو بات کرنے کا موقع دیتی ہے۔ قرآن مجید نے اس راستے کو اس طرح بند کیا، فرمایا فلا تخضعن بالقول، کہ اگر کبھی کوئی بات کرنے کا موقع ہی بن جائے، ضرورت ہی ایسی پیش آ گئی، تو عورت کو چاہیے کہ وہ
اپنی آواز میں نرمی نہ رکھے، سختی کے انداز میں بات کرے۔ اب سختی سے مراد بدتمیزی نہیں، سختی سے مراد یہ کہ جو بات ضروری ہے وہ کرے اور غیر ضروری کا موقع ہی نہ دے۔ روکھے پن سے بات کرنا، جو عورت روکھے پن سے غیر مرد سے بات کرے گی اس مرد کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک سے دوسری بات کر سکے، اور اگر بات کرتے ہوئے ساری دنیا کی شیرینی زبان میں سمٹ آئے گی اور پیار محبت کے انداز میں نرم باتیں کی جائیں گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، قرآن مجید نے فیصلہ دے دیا ایسا نہ ہے وہ کہ طمع کرے وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرض ہے۔ تو دلوں میں شہوت اور مرض تو مردوں کے ہوتا ہی ہے، ذرا کسی نے نرم بات کی، آواز پسند آ گئی، لہجہ پسند آ گیا، کچھ بھی اور نہیں تو اتنا مرد کے ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ عورت بات کرنے کا خود موقع دے رہی ہے، تو مرد آگے قدم بڑھائے گا، اس لیے کہ اس کو تو موقع کی تلاش ہوتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مرد سب کے سب اپورچونسٹ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اللہ جس کی حفاظت کرے، جس کے دل میں اولیاء کا نور ہو، بس وہ ہے کہ جو اس فتنے سے بچتا ہے، ورنہ اس معاملے میں سب کے سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ جب بات کرنے کا موقع ملے تو آپ بات ہی ذرا رکھے انداز سے کیجئے۔ کئی مرتبہ بچیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں کہ بس میں تو ذرا فون پہ بات کر لیتی ہوں، میں نے تو دیکھا بھی نہیں کبھی اس کو۔ یہ بہت بڑا شیطان کا پندہ۔ جب آپ کسی سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئی تو پھر اگلے کام سب آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیے پورے انبیاء میں کسی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک میں یہ فرمایا اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع ملتا تھا، اور یہ دستور ہے کہ جب کسی کو ہم کلامی کا موقع ملے گا تو اگلا قدم ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل کرے گا۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہو رہی ہے بات۔ تو اگر آپ نے فون پر بات کرنے کی اجازت کسی کو دے دی تو اگلا قدم پھر ملاقات کا ہوگا، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر حجابات سب کے سب ہٹ جایا کرتے ہیں۔ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں گے؟ پھر سب حجاب اتر جاتے ہیں اور انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ تب چلتا ہے کہ جب گناہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو ابتدا سے روکیے، اور یہ ذہن میں سوچنا فلاں کی شکل ایسی ہے، فلاں کی پرسنالٹی میں بڑی گریس ہے، انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کے مقدر میں یہ چیز لکھ دی کہ اس نے جوان ہونا ہے، پھر اس کی شادی ہونی ہے، اور شادی کے بعد اس کو حلال طریقے سے اپنی ہر خواہش پوری کرنے کا موقع ملنا ہے، تو انسان اپنے وقت کا انتظار کرے۔ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ جو انسان وقت سے پہلے گناہوں کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر پریشانی آتی ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں آپ دکھا سکتی کہ دنیا کے اندر جس نے زنا والے گناہ کو اپنایا ہو اور خوشیوں بھری زندگی گزاری ہو، بلکہ اگر یہ کسی سے بات کرنے بھی لگتی ہے تو ہزار خطرے، بہن سے چھپاؤ، امی سے چھپاؤ، بھائی سے چھپاؤ، ابو سے چھپاؤ، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ ایک گناہ کیا کیا، ہر وقت کی مصیبت خرید لی۔